میاں بیوی میں مسلکی اختلاف کا حل۔ ثاقب صاحب دبئی سے سوال پوچھتے ہیں، میں ان کا پورا سوال جان کر نہیں پڑھ رہا، کوئی ایک فرقواریت کی ایک آگ لگ سکتی ہے، تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایسے مسائل جن سے کوئی فرقواریت کو شہ ملتی ہو وہ نہ پڑے جائیں۔ تو ان کا میں خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ بیگم کا مسلک الگ ہے، میاں صاحب کا مسلک الگ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھیں، کسی ایسے مسلک میں شادی کرنا جس کے عقائد بالکل ہی اہل سنت والجماعت سے منحرف ہوں، وہ تو جائز ہی نہیں، جو بالکل ہی قرآن و سنت، کیونکہ بعض مسلک ایسے ہیں جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ لیبل تو اسلام کا لگاتے ہیں مگر وہ بہرحال مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے مسلک میں تو وہ اسلام کا مسلک نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو یعنی نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، ان کے اپنے ہی کچھ مخصوص قسم کی شخصیات کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے اور بس اسلام کا لیبل استعمال کر رہے ہیں، تو کسی ایسے مسلک میں تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اور کیونکہ وہ مسلم ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مسلک ہے جو بہرحال مسلم ہے، اہل سنت والجماعت کے خاص طور پر جو چار مکاتب فکر ہیں، یا قرآن و سنت کو کسی بھی درجے میں حجت مانتا ہو، تو پھر ایسے مسلک میں جب نکاح ہو گیا تو ان کے جو بھی اختلافات ہوں گے، تو پہلی بات اختلاف ہوں گے کیوں ان کے، تو وہ اپنے مسلک، جیسے کسی حنفی نے شافی سے نکاح کر لیا تو شافی عورت اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ لے، حنفی اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ وہ رفع الیدین کر لے گی یا نہ کرے، وہ زور سے، ان کے مرد زور سے آمین کہیں گے، آپ کے مرد آہستہ، وہ جھینگا کھا لے، کیکڑے کھا لے، آپ نہ کھائیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب شریعت نے ہمیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دے دی ہے، اہل کتاب عورت سے، تو آپ سوچیں اس کا اختلاف تو یہ آپس کے جو مسلمانوں کے مسلک ہیں ان اختلاف سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میاں بیوی کے جو آپس میں جو رہن سہن ہے، ان چیزوں میں وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں، نماز کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی خاص بات ہو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو خاص اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ بھئی میاں بیوی میں اگر یہ والا اختلاف ہو جائے اور اس کا مسلک کچھ کہہ رہے ہیں، میرا مسلک کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو میرا خیال میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی بیس پر میاں بیوی کی زندگی نہ گزر سکے۔ بیسک تو سارے یعنی سب کی اسلام ہی ہیں، اور اسلام کے جو موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں اور بنیادی مسائل ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں۔ اور پھر بھی اگر بعض مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ امام شافعی کے ہاں طلاق بائن ہوگی اور امام ابو حنیفہ کے ہاں وہ طلاق رجعی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ عدالت جس پر فیصلہ کر دے وہ فیصلہ معتبر ہوگا۔ جیسے سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے، تو سعودی عرب میں اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو فقہ حنفی کے خلاف ہو، تو وہ حنفی پہ بھی نافذ ہو جائے گا، کیونکہ القضاء یرفع الخلاف، جو اسلامی عدالت کا جو جج ہے اس کا فیصلہ شریعت میں اس کو ترجیح دی گئی ہے، وہ تمام مسلکوں پر وہ فیصلہ شریعت اس کو نافذ کرتی ہے۔ کیا بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ محمد صاحب پلوامہ سے پوچھتے ہیں، اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے تو کب اور کس حد تک اسے مارنے کی شرعاً اجازت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت آپ کی جائز باتوں میں بھی اطاعت نہ کرتی ہو، جو بالکل جائز مطالبات ہیں اور وہ ان مطالبات کو پورا نہ کرنا ایک معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جو بالکل شوہر کا یعنی شرعی حق ہے، تو ایسی چیزوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ قرآن ہی کی آیت ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنی کوئی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کی ناپسندیدگی میں اللہ بہت ساری خیر پیدا کر دے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، بیوی کوئی روبوٹ کی طرح آپ کی ہر بات نہیں مانے گی، بلکہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو، اور اللہ ہو سکتا ہے اس سے تمہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ اور بہت سارے تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی میں یہ خرابی ہے، اس کو چھوڑ دیا، دوسری شادی کی، پتہ چلا اس میں وہ نہیں تو کوئی دوسری اور خرابی تھی۔ تو نہ دنیا میں کوئی 100%، آپ خود کامل نہیں ہو سکتے تو بیوی کہاں سے 100% صحیح ہوگی؟ تو اس لیے قرآن نے سب سے پہلے جو ترغیب دی ہے وہ دی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اس سے محبت کرو تم، کیونکہ ضروری نہیں کہ ساری باتیں ناپسندیدہ ہوں، اس میں کچھ باتیں ناپسندیدہ بھی ہوں گی، کچھ بہت ساری خیر ہوں گی، اور جو ناپسندیدہ اس میں بھی اللہ نے بہت سی خیر رکھی ہوئی ہوگی۔ برداشت کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تم معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھ جاؤ گے، بہت ساری خیریں جن کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا۔ تو پہلا درجہ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا درجہ قرآن نے بیان کیا، اگر پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، محبت سے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے بستر الگ کر دو، روٹھ جاؤ، ناراض ہو جاؤ، عزت دار عورت ہوگی، اسی سے وہ مان جائے گی اور شوہر کو منا لے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخری اور تیسرا درجہ
یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان پر تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو. کیونکہ گھر کے دنیا میں کوئی بھی سربراہ، لوگ اکثر ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انسانیت کی یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی پہ سخت مجبوری میں، یاد رکھیں یہ سخت مجبوری ہے، سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے، کیا انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ دنیا میں کوئی نظام سربراہ کے بغیر چل سکتا ہے؟ آپ کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، اس میں سربراہ ہی نکال دیں، مینیجر نکال دیں آپ وہاں سے، یا اسکول میں ہیڈ ماسٹر نکال دیں، تو کیا وہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، یہ ناممکن ہے. ملک کا بھی سربراہ ہوتا ہے، علاقے کا بھی سربراہ ہوتا ہے، تو ایسے گھر کا بھی سربراہ ہوتا ہے. تو گھر کے سربراہ کو اللہ نے مرد کو بنایا ہے، تو مرد سربراہ ہے جس کی بہرحال چلے گی. دوسری بات یہ کہ سربراہ کے پاس اگر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ سربراہ نہیں ہوتا، پھر وہ مشیر ہوتا ہے. جیسے علاقے کا تھانے دار ہے یا ایس ایچ او صاحب ہیں، وہ ان کے کوئی اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بہرحال اس کی مرضی ہوگی علاقے میں. اب وہ کسی کو نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کی انکوائری ہے، آپ تھانے میں آ جائیں. وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، تو پولیس کو ڈنڈا چلانے کا ایسے موقع پہ اختیار ہوگا، وہ زبردستی کر سکتی ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو وہ پاگل پنا اور بیوقوفی والی بات ہوگی. اس لیے کہ جو سربراہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس اپنا فیصلہ منوانے کی پاور اس کو دی جاتی ہے، اور منوایا ہمیشہ یعنی زبردستی منوانے کی طاقت، اور زبردستی میں پنشمنٹ یا سزا کا عنصر ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ وہ پھر مشیر ہوگا کہ مشورہ دینے والا کہ یہ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، تو وہ سربراہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو بالکل آخری درجے میں قرآن نے مرد کو اجازت دی ہے کہ جب وہ جائز باتوں میں اس کی کوئی نہ سن رہی ہو، نہ مان رہی ہو، اور گھر کا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہو، تو مرد پھر آخری درجے میں وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس حکم کی جو تشریح بیان کی ہے وہ بھی سن لیں آپ، تاکہ ایک اعتدال والی بات سامنے آئے. پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکیں، ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو رہی ہیں. تو آپ نے اجازت دی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا شاید کچھ ایسا کام کیا جو زیادہ زیادتی ہو گئی ان سے. ان کی بیویاں نبی کے پاس آئیں کہ ہمارے میاں ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارہم، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو، یعنی اس کو گنجائش ہی قرار دیا ہے. اور پھر ہم خود نبی کی سیرت دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات پہ کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کی بیویوں سے، گھر میں میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہوتی ہے، تو نبی بھی اسی دنیا میں رہتے تھے، آپ کی زوجات کے درمیان بھی کچھ چپکلش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چلے گئے، اور 1 مہینہ آپ ناراض رہے. تو سوچیں کہ کتنی بڑی چپکلش ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ناراض ہوئے اور پھر واپس آئے. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنی زوجات پر. تو اس لیے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، ایک آپشن رکھا گیا ہے تاکہ خواتین کو تھوڑا سا یہ بھی رہے کہ بھئی یہ آپشن بھی ہمارے میاں کے پاس آخری درجے میں ہے. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے، مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جو عزت دار گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کی نوبت آنے ہی نہیں دیتی. وہ کوشش یہی کرتی ہیں کہ گھر میں اس حد تک نوبت نہ آئے کہ مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑے. اور عزت دار گھرانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ معمولی ڈانٹ بھی ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، حکومت کا جو لا ہے، تعزیر جو ہے نا، سزا، وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. عزت دار لوگوں کے لیے 1 منٹ کے لیے ان کو کھڑا کر دینا عدالت کے کٹہرے میں، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اور جو عزت دار نہیں ہوتے ان کو آپ 100 چترول کی صبح شام لگائیں، ان پر جوں نہیں رینگتی. تو جو عزت دار عورتیں ہیں وہ ان کے لیے یہ نوبت آتی نہیں ہے کہ مرد یہاں تک پہنچے. وہ گھر بسانے کی فکر میں لگتی ہے، اور ان کے لیے 2 سخت جملے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صبح شام بھی پٹتی رہیں، ان پہ جوں نہیں رینگتی. تو اس لیے شریعت نے اس کو پسند بہرحال نہیں کیا ہاتھ اٹھانے کو، لیکن آخری درجے میں بہرحال مرد کو اس کی اجازت دی ہے تاکہ گھر بسے اور گھر ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے.